ہاں چلیں. میرا نام ظفر پاشا ہے. جیسا کہ ہمارے دوستوں نے کہا، میں اس پہ چھوٹی سی آپ کو بریفنگ دے رہا ہوں، وہ بھی بغیر کسی تیاری کے. ایکچوریل ایولیویشن میں اور آڈٹ میں بہت زیادہ فرق ہے. آڈٹ اس اکاؤنٹ کا ہوتا ہے جو آپ کر چکے ہیں، خرچ کر چکے ہیں. اس کو ایک انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے، اس کا ایک سرٹیفائڈ آدمی وہ یہ چیک کرتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اور اس کو جس طرح اکاؤنٹنگ کے پرنسپل ہیں اس کے حساب سے اسیٹس کو اسیٹس میں ڈالا ہے، خرچے کو خرچے میں ڈالا ہے. مختصراً اور عام فہم زبان میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سب کی سمجھ میں آ جائے. اچھا، ایکچوریل کا کام اس سے بالکل مختلف ہے. ایکچوریل کا کام یہ ہے کہ وہ فیوچر کی یعنی مستقبل کی پریڈکشن کرتا ہے. یعنی آج آپ کے پاس 1000 ملازمین ہیں، ان کی ایج جو ہے وہ اتنی ہے، اس میں سے اتنے پچھلے سال بیمار ہوئے، تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اپنی سافٹ ویئر سے یا اسٹیٹسٹیکل نالج سے کہ اگلے سال جو ہے وہ ملکی حالات میں معیشت کو دیکھتے ہوئے اتنے لوگ جو ہے اور بیمار ہو سکتے ہیں یا اتنے آدمی جو ہے نا اور انتقال کر سکتے ہیں. ان حالات میں دیکھتے ہوئے وہ پریڈکشن کرتے ہوئے جو ہے وہ فیوچر کے لیے آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ آپ کے جو اسیٹس ہیں یعنی آپ کے اثاثہ جات ہیں وہ کتنے بڑھیں گے. اگر اسی رفتار سے آپ بڑھاتے رہے، اگر انفلیشن زیادہ ہوا تو اس کی حیثیت کیا ہوگی. اسی طرح جو آپ کے اخراجات ہیں اس میں کیا فرق ہوگا. تو یہی چیز جو ہے وہ ہر ادارے پہ لاگو ہوتی ہے. یو بی آئی کے اندر بھی یہی چیز ہے. اچھا، اب یو بی آئی کے جو خاص اس میں چیزیں ہیں سوچنے والی وہ یہ ہے کہ اس پہ آمدنی کا ذریعہ 2-3 ہیں. ایک تو سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ جو کہ ادارہ خود کہتا ہے وہ ہے لوگوں سے ملنے والی کنٹریبیوشن، جو کہ ہر سال مہنگائی کے حساب سے بڑھنی چاہیے. حکومت پاکستان منیمم ویجز بناتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یو بی آئی کے کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو صرف اسلام آباد تک ہی محدود رہتی ہے. وہ انکریز کراچی میں اور لاہور میں نہیں ہوتی، جس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اچھا، اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے 13,000 کے اوپر، منیمم ویجز 13,000 پہ، جو کہ 2016 کی تھی. اگر یہی رکھا جائے تو اب 2022 میں حکومت پاکستان نے 25,000 کر دیے، یعنی دگنی منیمم ویجز ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 13,000 پہ ایکچوریل کراتے ہیں تو 50% پہلے ہی آمدنی کٹ ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دینے کے لیے رقم بچی وہ 50% ویسے ہی جو ہے وہ ضائع چلی گئی. اب اس کا حل کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہوں. اس کا حل یہ ہے کہ وہ سرکولر جو اسلام آباد پہ صرف لاگو ہوئے ہیں وہ پورے پاکستان پہ لاگو ہوں. اس کا طریقہ کار موجود ہے. پہلے یہ جہاں تک مجھے علم ہے یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ آرڈیننس کے تحت منیمم ویج بورڈ کے پاس تھی. اس کے بعد جو ہے یہ منسٹری آف فائنانس گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس چلی گئی ہیں. اس میں کچھ تھوڑا سا رکھنا جو ہے وہ صوبائی 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن وہ اب تک جو اس کے اوپر سیٹلمنٹ ہے اس کے حساب سے منسٹری آف فائنانس کو منیمم ویجز جو ہے اور ای وی آئی پرپز وہ اناؤنس کرنی چاہیے اور اسی کے اوپر جو ہے ان کو کلیکشن کرنی چاہیے. اب دوسری بڑی چیز ہے کہ اخراجات کیا ہے. اخراجات آمدنی میں 1-2 چیزیں اور ہیں. وہ سب سے بڑی جو ان کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہے یو بی آئی کے، وہ ان کی اپنی جائیداد جو انہوں نے بنائی ہے یا خریدی ہے، ان کے کرائے ہیں، ان کے اوپر جو بھی وصولی ہے. مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ پچھلے سال یعنی 2022 اور 2023 میں کرائے کے اندر شارع فیصل جیسی جگہ کے اوپر اس کا جو انکریز ہوا ہے وہ 2% سے بھی کم ہے. اسی طرح اسلام آباد میں اتنے بڑے سینٹر کے اوپر بھی تقریباً 2% کے قریب آ رہا ہے، اور جگہ دیکھا جائے تو اس سے بھی کم ہے. میں یہ میری اس لیے حیران کن چیز ہے کہ حکومت پاکستان نے 15% تک
बढ़ाने की इजाज़त दी है। जिन इलाकों में जायदाद की कीमत 15-20% बढ़ती है, उस इलाकों में किराया जो है वो 2% बढ़ाना एक बहुत ही नागवार किस्म की चीज़ है। मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा कि इसके अंदर कुछ करप्शन शामिल है या नहीं है, या बहरहाल जो भी है ये उनकी अपनी इंतज़ामिया का रोना धोना है। इसके अलावा जो है एक तीसरा बड़ा ज़रिया जो है वो इनके पास कैश है, बेतहाशा कैश मौजूद है। उस कैश को बैंक में रखा जाता है और ये सारी दुनिया में होता है और अदारों में भी होता है। उस कैश के ऊपर जो है जो मुनाफा मिलता है वो भी एक आमदनी का बड़ा ज़रिया होता है। बदकिस्मती इसमें भी ये है कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान 16% रेट के ऊपर स्टेट बैंक ऐलान करता है। इनका एवरेज रेट जो ये बजट में दे रहे हैं वो 10 से भी कम है। इसका मतलब ये कि 6-7% आप उसकी भी आमदनी का हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं ज़ाया जा रहा है, किराए में जा रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। और जो ईवीआई रिकवरी करती है उसके पहले तो रेट बढ़ाया जाए और फिर जो है उन अदारों को उसमें शामिल किया जाए। यानी मज़दूर तो 90 लाख से भी ज़्यादा हैं और रजिस्टर्ड कम है और वसूली तो बहुत ही कम लोगों से हो रही है। अच्छा, अब आप खर्चों के ऊपर आ जाइए। खर्चे जो है दो मेजर खर्चे हैं, वो एक तो लोगों को पेंशन की अदायगी है, सोशल पेंशन की, और दूसरा बड़ा खर्चा जो है वो उनके अपने अखराजात हैं। अब इनका एक ख़ास हर जगह रेशो मेंटेन किया जाता है कि जो लोकल खर्चे हैं यानी इंतज़ामिया है, उनका खाना पीना, उनके बिल के अखराजात, उनकी गाड़ियाँ, उनके तनख्वाहें वगैरह, वो 45 से 50% एक साल में इंक्रीज़ हो रही है, यानी 2022 से 2023 के बजट में। इसका मतलब यह है कि उसको तो उन्होंने इन्फ्लेशन के साथ रिलेट करके अपनी तो तमाम चीज़ें कर ली, लेकिन गरीब पेंशनर जो कि बुढ़ापे की पेंशन ले रहे हैं, उनके पास कोई और ज़रिया नहीं है, ना उनके पास ये ताकत है कहीं और जाके नौकरी चाकरी करें या कोई और काम काज कर सकें। उनको 8,500 दे रहे हैं। अब इसी कैलकुलेशन में जो बचेगा वही इनको पेंशनर्स को दिया जाएगा। तो फ़िलहाल मुझे ये लगता है कि यूबीआई की जो कुछ भी ये एक्चुरियल प्रोसेस चला रहे हैं, ये एक आंखों में मिट्टी धूल झोंक रहे हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं। बहुत फ़ायदा हुआ तो ये 5-10% जो है ना वो इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली तो उस चीज़ को देखेगा ना जो उनके पास मौजूद है। अब उस मौजूदगी को बेहतर कराने के लिए एक चीज़ और थी, वो थी जायदाद की इवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। यानी आप एक चीज़ खरीदते हैं तो वो उसकी जायदाद की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। ज़ाहिर है इनकी जायदाद की भी वैल्यू बहुत बढ़ गई होगी, इनको रीवैल्यू भी कराना चाहिए। बहरहाल ये कुछ मुख्तसर पॉइंट थे। अल्लाह बेहतर फरमाए, अल्लाह हमारा आगे नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।